بہت دور اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک جادوئی جگہ تھی جسے چمکتی وادی کہا جاتا تھا۔ یہ وادی اپنی روشنی، خوبصورتی اور سکون کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے درخت رات کو جگمگاتے، ندیوں کا پانی آئینے کی طرح چمکتا اور فضا میں ایک پراسرار سی خوشبو بسی رہتی تھی۔ اسی وادی میں ایک ننھی شہزادی رہتی تھی جس کا نام آئینہ تھا۔ آئینہ صرف نام کی شہزادی نہیں تھی، وہ دل کی بھی شہزادی تھی۔ اسے سونے کے تاج اور شاہی لباس سے زیادہ جنگل میں گھومنا، پرندوں سے باتیں کرنا اور جانوروں کی مدد کرنا پسند تھا۔ ایک دن آئینہ جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈری نہیں بلکہ آواز کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں ایک ننھی سی جادوئی لومڑی بیٹھی تھی جس کی دم چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے پنجے میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ آئینہ فوراً اس کے پاس بیٹھی نرمی سے کانٹا نکالا اور پیار سے کہا، ڈر مت، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لومڑی نے آنکھیں کھولی اور بولی، شکریہ شہزادی، میرا نام لما ہے۔ اس دن سے آئینہ اور لما گہرے دوست بن گئے۔ مگر چمکتی وادی ہمیشہ روشن نہیں رہنے والی تھی۔ وادی کے پار ایک سیاہ پہاڑ تھا جہاں سایوں کا بادشاہ رہتا تھا۔ وہ روشنی سے نفرت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے۔ ایک رات آسمان سے چاند غائب ہو گیا، درختوں کی چمک مدھم پڑنے لگی، ندی کا پانی سیاہ ہونے لگا۔ لما گھبرا کر آئینہ کے پاس آئی اور بولی، شہزادی، سایوں کا بادشاہ جاگ چکا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو وادی ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گی۔ آئینہ نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم اسے روکیں گے۔ آئینہ کو وادی کی دانا پری نورین کے پاس لے جایا گیا۔ پری نورین نے کہا، ایک پیش گوئی ہے، صرف وہی بچی روشنی کو بچا سکتی ہے جس کا دل خالص ہو۔ اس کے لیے تمہیں روشنی کا چراغ تلاش کرنا ہوگا۔ آئینہ نے پوچھا، چراغ کہاں ہے؟ پری نے جواب دیا، خوابوں کے پہاڑ، خاموش جھیل اور سچائی کے غار کے پار۔ یہ سفر آسان نہیں تھا مگر آئینہ نے ہمت نہ ہاری۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آئینہ کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، واپس چلی جاؤ، تم ناکام ہو جاؤ گی۔ یہ آوازیں اس کے اپنے خوف تھے جو اس کے سامنے شکل اختیار کر رہے تھے۔ آئینہ نے آنکھیں بند کی، دل کو مضبوط کیا اور آگے بڑھتی رہی۔ پھر وہ خاموش جھیل کے کنارے پہنچی۔ جھیل کا پانی آئینے کی طرح صاف تھا۔ اچانک اس نے پانی میں اپنی تصویر دیکھی مگر وہ تصویر خود غرض اور مغرور تھی۔ ایک آواز گونجی، اگر تم طاقت چاہتی ہو تو سب کو چھوڑ دو۔ آئینہ نے سر ہلایا اور کہا، طاقت محبت میں ہے، تنہائی میں نہیں۔ جھیل کا پانی چمک اٹھا اور راستہ کھل گیا۔ آخرکار آئینہ سچائی کے غار میں داخل ہوئی۔ غار کے اندر صرف ایک سوال گونجا، تم روشنی کیوں چاہتی ہو؟ آئینہ نے جواب دیا، اپنے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اچانک غار کے بیچوں بیچ روشنی کا چراغ نمودار ہوا۔ چراغ لے کر آئینہ سایوں کے بادشاہ کے سامنے پہنچی۔ وہ خوفناک تھا مگر آئینہ نہیں ڈری۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، ایک چھوٹی بچی مجھے شکست دے گی۔ آئینہ نے چراغ جلایا۔ روشن سنہری روشنی نے پورے اندھیرے کو گھیر لیا۔ سایوں کا بادشاہ چیخا اور سایہ بن کر ختم ہو گیا۔ چمکتی وادی پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ چاند واپس آ گیا، درخت جگمگانے لگے اور خوشی لوٹ آئی۔ پری نورین نے اعلان کیا، آئینہ صرف شہزادی نہیں، اب وہ روشنی کی محافظ ہے۔ آئینہ مسکرائی اور لما کو گلے لگا لیا۔ سبق: سچی طاقت محبت، ہمت اور خالص نیت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ